کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. حدیث میں آیا کہ ہر اہم کام جو آپ شروع کیجئے اگر بسم اللہ کو پڑھ کر شروع نہ کیجئے، بسم اللہ کے بغیر شروع کیجئے گا، وہ ابتر ہوگا. یعنی کوثر نہیں ہے وہ کام، ابتر ہے. سبحان اللہ. حتی حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہر اہم کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا عادی ہو تو جب وہ قیامت میں پہنچے گا اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ نامہ اعمال کو دیکھو، تو جیسے ہی وہ کھولنے لگے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی عادت کے اعتبار سے ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اس کا نامہ اعمال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے مجھے اپنی رحمت سے یاد کر لیا ہے تب کیا اس کو عذاب دیا جائے گا، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صل علی سبحان اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وہ آیت ہے کہ جس کے سبب قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد 114 بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے. تو 113 ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو سورہ توبہ میں ذکر نہیں ہوئی بسم اللہ، اس کا ذکر سورہ نمل کی 30ویں آیت میں کر دیا گیا. سورہ نمل کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ نمل میں حضرت سلیمان کے خط کا ذکر ہے، وہ خط بھی شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بے شک بے شک. کیا کہنے سبحان اللہ. تو 2 مرتبہ تکرار ہوا، لہذا مجموعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد قرآن میں 114 بن جاتا ہے. پھر فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان نے فوراً ہی اپنے سامنے تخت کو حاضر دیکھ لیا، فقط کہا نہیں آصف بن برقیہ نے، کر کے دکھلایا. تو جیسے ان کے سامنے تخت پہنچا تو کیا حضرت سلیمان نعوذ باللہ کسی غرور تکبر میں مبتلا ہو سکتے تھے؟ ممکن ہی نہیں تھا، نبی خدا تھے. تو پھر حضرت سلیمان نے اس وقت کہا، قالا، حضرت سلیمان کہنے لگے کہ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ. ھذا من فضل ربی. جب آپ کسی کامیابی تک پہنچے تو پہلا جملہ آپ کی زبان پر ہونا یہ چاہیے میرے رب کا فضل ہے. میرے زبان سے سن رہے ہیں، اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی تک پہنچے ہیں، آپ کسی اچھی قابلیت تک پہنچے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کسی مقام تک پہنچے ہیں، تو کیا یہ میرا اپنا کمال ہے یا میرا اپنا ٹیلنٹ ہے یا میرے اپنے دماغ سے ہے اور باقی سب کو بیوقوف تھے اور میں پہنچ گیا تو وہ نہیں پہنچ سکے؟ ھذا من فضل ربی، سب سے پہلے تو یہ رب کا فضل ہے. لیبلونی، یہ رب کا فضل ہے کیوں؟ تاکہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے. امتحان لے رہا ہے وہ میرا. کیا اشکرو، کیا میں شکران نعمت کرتا ہوں، ام اکفر، یا کفران نعمت کرتا ہوں؟ جب بھی کوئی نعمت آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلی بات یہ کہ ھذا من فضل ربی، اور یہ اللہ کا امتحان ہے. کیا شکران نعمت کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں؟ ومن شکر، اللہ نے آگے کہا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکران نعمت کرے وہ در حقیقت اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اس جگہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 7 میں اعلان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو شکر کرتا ہے میں اسے بڑھا دیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدن، نعمتکم نہیں کہا کہ جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، فقط نعمت نہیں بڑھاتا، میں خود اسے بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی صلاحیت میں اضافہ کر دیتا ہوں. ومن کفر، اور جو کفران کرے، فإن ربی غنی کریم، تو جو کفران نعمت کرنے والا ہے میرا رب تو سب سے غنی اور بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی کے شکر کی.